ہمارے چینل نور الہدیٰ کو سبسکرائب کیجیے اور سنیے نئے نئے بیان۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ہمارا بڑا نکھرا صاف ستھرا بچہ تازہ دم وہ بھی اتنی عجیب زندگی گزارتا ہے کہ سویرے کچھ سوچتا ہے اور دوپہر کے کھانے کے ساتھ اس کا ارادہ بھی کچھ اور ہو جاتا ہے، شام کو وہ نیا منصوبہ بنا لیتا ہے۔ یہ کمزوری کیوں آئی؟ لوگوں نے کوشش کی شک پیدا کرنے کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بیان کی تھی کہ جو اگلے ہوں گے وہ پچھلوں پر لعنت کریں گے معاذ اللہ۔ تو پلاننگ کی گئی، چونکہ امت میں ہمیشہ خیر تھی، منصوبہ بندی کی گئی، صحابہ سے لے کر کام شروع کیا گیا اور داتا صاحب تک، اور داتا صاحب سے لے کر اعلیٰ حضرت تک، ہر صوفی کے بارے میں، ہر درویش کے بارے میں، حتیٰ کہ صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں بھی لوگوں کے ذہن میں باتیں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اس لیے کہ غلام اتنا برا نہیں ہوتا جو کسی کا ملازم ہو، وہ اتنا تنگ نہیں ہوتا جتنا مشکوک آدمی تنگ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں۔ یہ جو لوگ ڈبل مائنڈڈ ہوتے ہیں نا، اس کو چھوڑ دیں جی، صحیح چل رہا ہے، آپ تشریف رکھیں، آپ بیٹھ جائیں، اللہ خوش رکھے۔ گرمی جو ہے وہ سب کے لیے ہی ہے۔ اب آپ تشریف رکھیں اور مجھے موقع دیں بات کرنے کا۔ بھائیو، شک پیدا کیے جاتے ہیں۔ ایک بات آپ نے اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھ لینی ہے کہ کتاب و سنت میں ایک پورا باب ہے، ایک دو حدیث نہیں، احادیث مبارکہ میں پورا چیپٹر ہے، پورا باب۔ ادھر دیکھو نوجوانوں، کیا کہنے لگا ہوں، ایک پورا باب ہے جس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم نے کچھ لوگوں سے نفرت کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور کچھ لوگوں سے محبت کرنی ہے فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک دو تین نہیں، پورا باب ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے پیار کرنا ہے۔ اپنا ذہن بنا لیں کہ ہم نے تشکیک کی طرف نہیں جانا، شک کی طرف نہیں جانا۔ اگر ہم تھوڑا سا یقین کا سفر حاصل کریں نا، یقین کا، آپ کی اپنی بات بھی اپنے اوپر اثر کرتی ہے۔ اگر آپ خود بھی بول کے کہیں نا، چھوڑ یار تو کیا فضول بات کر رہا ہے، یہ میرے نبی پاک کی امت ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ اس امت سے خیر ختم ہو جائے، تو غلط بات کر رہا ہے، آپ کی اپنی بات بھی آپ کے اوپر اثر کرے گی۔ آپ خود بھی یہ بولیاں بولیں کہ او خدا کے بندو، تم کہیں بیٹھ کے غلط تحقیق کر رہے ہو، وہ جو صحابہ تھے نا، انہیں تو حضور سے ڈائریکٹ فیض لیا تھا۔ وہ جو حضور علیہ السلام کے اہل بیت تھے، انہوں نے تو آغوش رحمت میں بیٹھ کر تربیت لی تھی۔ آپ کہیں کہ اولیاء اللہ کتاب و سنت کی امین تھے، وہ کیسے بددیانتی کریں گے؟ وہ تو امین تھے، دیانتداری کے ساتھ گھر بار چھوڑ کے تبلیغ کے لیے نکلے تھے۔ آپ رونے والی کو بات سنانے لگے نا، کسی کو دکھ والی، تو آپ پہلے خود رو پڑتے ہیں، اور آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے نا میں ہنسنے والی بات کرنے لگا ہوں، تو بات سنانے سے پہلے بندہ خود ہنس پڑتا ہے۔ اس کا مطلب ہے دوسرے کی تقریری اثر نہیں کرتی، اپنی بات بھی اپنے اوپر اثر کرتی۔ اس لیے خیر کے جملے کے سوا کبھی کوئی زبان سے بات نہ نکالے، ورنہ خود آپ مشکوک ہو جائیں گے۔ اللہ کی رضا کے لیے پیار کریں۔ حدیث پاک سنیں، الترغیب والترہیب میں، دیگر بہت سی کتب میں موجود ہے۔ حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں جامع مسجد دمشق میں داخل ہوا، ایک کالے سیاہ بالوں والا اور چمکدار دانتوں والا خوبصورت نوجوان میں نے مسجد میں درس دیتے ہوئے دیکھا۔ لوگ بہت سارے بیٹھے تھے، تو جب کسی مسئلے میں ان کی رائے مختلف ہوتی، اختلاف رائے ہوتا، تو اس جوان کی طرف وہ توجہ کرتے۔ وہ جوان اتنی خوبصورتی سے مسئلے کا حل بیان کرتا کہ لوگ آج ششکار اٹھتے۔ فرماتے مجھے ان سے محبت ہو گئی۔ میں نے اگلے دن سوچا کہ آج تو رش زیادہ ہے، کل اس وقت جاؤں گا جب لوگ کم ہو گئے۔ میں اپنی طرف سے سب سے پہلے جامع مسجد دمشق میں پہنچا، لیکن وہ خوبصورت نوجوان مجھ سے پہلے مسجد میں موجود تھے اور نفل ادا کر رہے تھے۔ میں بیٹھ گیا۔ ایک شخص سے میں نے کل ہی پوچھ لیا، یار یہ اتنے حسین و جمیل جوان ہیں کون ویسے؟ کہنے لگے آپ نہیں جانتے، یہ نبی رحمت علیہ السلام کے صحابی ہیں اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
کہتے میں اگلے دن پہلے گیا، وہ نفل پڑھ رہے تھے، میں مسجد میں داخل ہوتے ہی نا فارغ ہوئے تو میں نے ان سے ایک بات کی، میں نے کہا حضرت اللہ کی قسم میں اللہ کی رضا کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں، اور سیاستہ میں حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا جب اپنے کسی بھائی سے اللہ کی رضا کے لیے پیار کرو تو اسے بتا بھی دیا کرو کہ مجھے تم سے محبت ہے، تاکہ وہ بھی تمہارے لیے نرم جذبہ پیدا کر لے۔ یا معاذ ابن جبل مجھے نا اللہ کی رضا کے لیے آپ سے پیار ہے، تو وہ صحابی تھے نا، وہ اس بات کا لطف لینے لگے، کہنے لگے ذرا سوچ کے کہو کیا کہہ رہے ہو، اس کا ذائقہ لینے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے نا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو یہ بڑا آسان کام لوگوں نے سمجھ لیا، دعویٰ کر دینا کہ میں فلانے کا غلام ہوں، یہ دعویٰ ہے۔ آپ سے دلیل پوچھی جائے گی کہ غلاموں کے تو رنگ ڈھنگی اور ہوتے ہیں، صاحب میں فلانے کا مرید ہوں، تو یہ آپ کو کہنا کیوں پڑا؟ مرید تو کہتے ہیں اسے ہیں جو پیر کی مراد میں رہے، ہمیشہ اس کی طبیعت میں رہے، سوچ میں رہے، خیال میں رہے کہ ان کی چاہت کیا ہے، کہنا کیوں پڑا؟ کچھ تو ہے کہ جو آپ کو بتانا پڑ رہا ہے، کیوں نہیں آپ سے وہ خوشبو آئی جو آپ کے شیخ سے آتی ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ بھائی فرمانے لگے، جب میں نے کہا نا مجھے محبت ہے، تو کہنے لگے سوچ کے کہو۔ وہ فٹافٹ نعرے قبول نہیں کرتے تھے، وہ سیانے لوگ تھے تو کہتے تھے پرکھ لے، ذرا سوچ لے، یہ کوئی آسان کام نہیں، پہلے ذرا تھوڑا سا نا غور کر لے اچھی طرح۔ جب تیرا حکم ہوا ترک محبت کر دی، دل مگر اس قدر دھڑکا کہ قیامت کر دی۔ کہتے ہیں کہ میں نے نا پھر کہا حضور اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے۔ تیسری بار کہنے لگے پھر سوچ لو۔ میں نے عرض کی حضرت معاذ ابن جبل سے، حضور سچ کہتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی قسم آپ سے محبت ہے۔ فرماتے ہیں وہ میری بات سن کے اتنے راضی ہوئے کہ فرمانے لگے سن پھر ابو ادریس، میں نے خود نبی کریم سے سنا ہے، سامنے بیٹھ کے سنا ہے، آنکھوں سے دیکھ کے سنا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے، میرے حبیب نے فرمایا تھا جو دو بھائی اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کریں اللہ ان دونوں سے محبت فرماتا ہے۔ ہمارا لوگ مقدمہ تو سمجھیں، دراصل ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں کوئی ذاتی دنیا کا لالچ ہے ہی نہیں داتا گنج بخش علی اجویری سے، ہمیں کوئی دنیا کا لالچ نہیں حضرت مجدد الفسانی سے، ہمیں کوئی لالچ نہیں دنیا کا حضرت بہاؤالحق نقشبند بخاری سے، کوئی لالچ نہیں بابا فرید سے۔ ہمیں تو اتنا لالچ ہے کہ جب ہم ان کے قریب جاتے ہیں تو ہم رب کی رضا کے لیے ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ کا بندہ جان کے۔ اس لیے گمراہیوں کے سفر میں نہ پڑیں۔ ہمارے تو لوگوں نے تبصرے الٹے سیدھے کر کے یہ حال کر دیا ہے کہ اتنا سونا وطن، اتنا میٹھا وطن، اس میں کوئی بندہ اچھا رہا ہی نہیں، نہ کوئی سیاستدان اچھا رہا ہے، نہ کوئی تاجر اچھا رہا ہے، نہ کوئی بیوروکریٹ اچھا رہا ہے، نہ جناب پولیس والے اچھے رہے ہیں، نہ جناب بابڈا والے اچھے رہے ہیں، نہ مولوی اچھے رہے ہیں، نہ کوئی اچھا ہے ہی نہیں۔ کسی کا نام لے لیں اور آپ مذاق اڑا لیں جتنا مرضی، یہ تو باقاعدہ کوشش کی گئی، اور میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا یہ کام سب نے کیا، سب نے، یہ سب نے، اس میں وہ رات کو جو اینکر ٹی وی پہ بیٹھے تھے انہوں نے بھی تبصرے کیے، وہ چار مختلف جماعتوں کے جو بندے بلاتے ہیں وہ اس لیے بلاتے ہیں کہ تم نے ایک دوسرے کی خامیاں بیان کرنی ہیں، اور جتنی زیادہ لڑائی ہو پروگرام زیادہ دیکھا جاتا ہے، جتنی زیادہ لڑائی ہو۔ یہی کام باقی جگہوں پہ کیا گیا، پیر صاحب کے پاس، صوفی صاحب کے پاس لوگ تعویذ لینے گئے تھے، انہوں نے نئی مصیبت ڈال دی، انہوں نے کہا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے، وہ معاملہ ویسے ہی گڑبڑ ہو گیا، ساری رات سوچتا رہا کہ پتہ نہیں کسی نے کیا کر دیا۔ مذہبی سٹیج پہ لوگ آئے تھے، یہاں ان کا خیال تھا کہ شاید ہمارے لیے کوئی بڑی خیر کی بات ہوگی، نہ یہاں بھی کچھ ایسے لوگ آ گئے جنہوں نے بازو اوپر کر کے کہا کہ آج میں دسنا ہے اہل بیت دی شان کی ہے۔ او میاں تو کی دسنی ہے، اہل بیت دی شان تو اللہ نے قرآن میں بتا دی، حضور نے حدیث میں بتا دی، آپ کیا انوکھی بات بیان کریں گے؟ میں نے آج بتانا ہے بازو چڑھا کے کہ صحابہ کی عظمت کیا ہے، آپ کیا بیان کریں گے؟ آپ نقل کریں جو قرآن و سنت سے پڑھا ہے، اس کا ابلاغ کریں اور آپ جائیں، آپ انتشار کا کوئی کام نہ کریں۔ میں اور آپ جتنے مثبت رہیں گے، آپ کو بتاؤں اگر ہمارے ذہن مثبت ہوتے نا تو دنیا میں بڑے بڑی اچھی خیر ہمیں نظر آتی، بڑے بڑے سونے لوگ ملتے، بڑے بڑے نفیس لوگ ملتے، بڑے بڑے درویش ملتے، مجھے تو بڑے ملے ہیں زندگی میں، بڑے بڑے خیر والے لوگ۔ لیکن چونکہ یہاں مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ دنیا ساری خراب ہو گئی ہے،
اس لیے کوئی بندہ اچھا نہیں. اللہ کے نیک بندوں سے سب سے پہلے تو اللہ کی رضا کے لیے پیار کریں. آپ ان سے کہ میاں تو جو کہہ رہا ہے نا تو اپنے پاس رکھ. میں نے تو حدیث میں پورا باب پڑھا ہے کہ اللہ کے بندوں سے پیار کرنا ہے رب کی رضا کے لیے. اس کو ذہن میں اچھی طرح سنبھالیں. اور آپ کو تاریخ میں ایسے حسین لوگ ملیں گے جو سفر کرتے تھے رب کے بندے سے ملنے کے لیے. اب تو لوگ سفر نہیں کرتے. اب تو زیادہ تر یہی کہتے ہیں ساڑھے گھر آ کے زیارت کرا جاؤ. ہاں اور جناب السلام علیکم پیر صاحب جی. وعلیکم السلام. بڑی چاہت ہے جی آپ سے, بڑا پیار ہے. اچھا جی تو کہتے ٹائم دے دیو. تو بھئی یہ کس قسم کی چاہت ہے؟ آپ کو چاہت ہے تو آپ چل کے آئیں, آ کر کے ملاقات کریں. اور یہ چاہت مکمل بھی تب ہوتی ہے جب بات مان لی جائے. اگر پیر صاحب کہیں ٹائم کوئی نہیں تو چاہت ختم, چھٹی. وہ چاہت بھی اتنی ہے صرف کہ جب تک بات مان لی جائے. یعنی فرما